بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء مدنی صورت 176 آیات پر مشتمل اور 24 رکوع ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں عورتوں کے حقوق، عورتوں کے حصے، ان کے بارے میں فرمایا، اور اس کے علاوہ بھی اللہ نے سورہ نساء میں مسائل میراث کے متعلق اور یتیموں اور قرابت داروں کو دینے کے متعلق، تقوی اختیار کرنے کے متعلق آیت ارشاد فرمائی، عورتوں کے مہر ادا کرنا اور ان کے مہر کو خوشی سے دینا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس مبارک صورت میں بتایا کہ اللہ کے احکام کو پورا کرو، حرام مال نہ کھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہیں نکاح کرنے میں رغبت ہو تو تم 2، 3، 4 تک کی اجازت ہے، اور ساتھ ہی فرما دیا کہ تم ان میں عدل قائم کر سکو۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بہت ہی باریک باریک مسائل کو بیان فرمایا۔ اس کا مختصر خلاصہ آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کی ابتدا میں ہی فرمایا کہ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، جس نے تم کو ایک جان پیدا کیا اور تم میں بہت سے جوڑے پھیلا دیے، مرد عورت بہت زیادہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو کہ تم اس کا ہی واسطہ دے کر سوال کرتے ہو اپنے رشتہ داروں کو، جیسے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے واسطے اس معاملے کو ختم کرو یا یہ مسئلہ حل کر دو، اللہ کا واسطہ دے کر بات کرتے ہو، اور اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے۔ یتیموں کا مال ادا کرو، ان کا مال ان کو دو، یتیموں کا حق نہ کھاؤ۔ اللہ نے اس آیت کی ابتدا میں ہی فرما دیا کہ یتیموں کا حق نہ کھاؤ، اور نہ ہی ایسا کرو کہ برے مال کو جو ہے، اپنے برے مال کو ان کے اچھے مال سے بدل لو۔ تم ان کا مال نہ کھاؤ، یہ بڑا گناہ ہے۔ اور آگے فرمائے کہ اگر تم نا انصاف کر سکو یتیم عورتوں کے بارے میں تو بس تم نکاح کرو جو تمہیں عورتوں میں سے اچھی لگے، 2 یا 3 یا 4 تک کی، 4 شادیوں تک کی اجازت دی گئی، 4 نکاح کی، لیکن ساتھ ہی فرما دیا گیا کہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، کہ اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم انصاف نہ کر سکو گے، عدل قائم نہ رکھو گے، تو بس ایک ہی کافی ہے۔ باندیوں کا مسئلہ ذکر فرمایا کہ باندیاں جو ہے تمہاری جو ملک یمین ہے وہ ان میں تعداد معین نہیں۔ آگے اللہ نے عورتوں کے مہر کے بارے میں فرمایا کہ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، عورتوں کو ان کے مہر ادا کرتے رہو، اور اگر وہ تمہیں خود معاف کر دے تو تم ان کو اچھی طریقے سے کھا لو۔ اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے حق، یتیموں کے بارے میں، اور جو یتیم لوگوں میں کمزور ہیں ان کے بارے میں، عورتوں کے بارے میں یہاں پر آیتیں نازل فرمائیں۔ اور وہ لوگ جو سفہاء یعنی بیوقوف لوگ ہیں یا ناسمجھ ہیں، نادان ہیں، ان کے مال اللہ نے فرمایا ان کو جب تک واپس نہ کرو، ان کو اس میں سے کھلاتے پلاتے رہو، اور ان کے ساتھ اچھی بات کرو جب تک کہ ان کو سمجھ نہ آ جائے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ جب وہ سمجھ ان میں تم دیکھو، رشدن، جب تم ان میں فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، ان میں سمجھ دیکھو، تو پھر ان کا مال ان کے حوالے کر دو، اور ان کا مال جو ہے اسراف اور جلدی سے نہ کھاؤ کہ وہ بڑے نہ ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں مال کو اچھے طریقے سے رکھنا، یتیم کے مال کی حفاظت کرنا، اس میں خیانت نہ کرنا، اور اس کا مال اس کو واپس لوٹانا امانت داری سے، اس کے بارے میں فرمایا۔ پھر اللہ نے حصے مقرر جو فرمائے کہ مردوں کے لیے ترکے میں سے کتنا حصہ ہے، عورتوں کے لیے کتنا ہے، قرابت داروں کے لیے کتنا ہے، کم زیادہ، وہ تمام حصے اللہ نے اس صورت میں نازل فرمائے۔ اور یہ بھی فرما دیا کہ جن لوگوں کے حصے مقرر نہیں لیکن جب میراث تقسیم ہو تو جو لوگ یتیم، مسکین، قرابت دار ہیں وہ بھی وہاں موجود ہو تو ان کو
جو ہے جھڑکا نہ جائے، اچھی بات ان سے کہی جائے اور ان کو بھی حسب توفیق کچھ دے دیا جائے، اگرچہ ان کا اس میں کوئی حق نہیں، لیکن ان کو بھی کچھ اس میں سے فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ کچھ اس میں سے دے دیا جائے۔ اللہ نے یہاں فرمایا فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ کچھ اس میں سے دے دیا جائے۔ اور جو لوگ یہاں وعید نازل فرمائی کہ جو لوگ یتیموں کا مال ظلم کر کے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں اور عنقریب وہ بھڑکتی آگ میں داخل کیے جائیں گے۔ اللہ نے تفصیلی میراث ترکے کے حصے بیان فرمائے کہ اللہ تم کو تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت کرتا ہے، مذکر کے لیے دگنا ہے مؤنث سے۔ اب اگر کسی کی ایک ہی بیٹی ہو تو پھر اس کو جائیداد میں سے نصف حصہ ملے گا، والدین کے لیے ہر ایک کے لیے سدس ہے، چھٹا حصہ ہے، اگر اولاد موجود ہو، اور اولاد نہ ہو تو پھر ان کے لیے ثلث ہے، تیسرا حصہ ہے، اور اگر بھائی ہو تو پھر ماں کے لیے چھٹا ہے، وصیت کے بعد جو بھی وصیت اور قرض وغیرہ دین ادا کر دی جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر اس صورت میں زوجین کے حصے مقرر فرمائے، یعنی میاں بیوی کے حصے مقرر فرمائے کہ اگر اولاد ہے موجود تو پھر کتنا حصہ ملے گا، اور اگر اولاد نہیں ہے تو کتنا حصہ ملے گا۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ تمہارے لیے آدھا ہے جو چھوڑ جائیں تمہاری بیویاں اگر نہ ہو تمہاری اولاد، اور اگر اولاد ہو تو تمہارے لیے چوتھا ہے، اور تو یہ بھی وصیت اور قرض وغیرہ ادا کرنے کے بعد، اور عورتوں کے لیے فرمایا کہ تمہارے لیے چوتھا حصہ ہے اگر ہو تمہارے اولاد نہ ہو، اور اگر تمہارے فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ اگر اولاد ہو تو پھر تمہارے لیے 8واں حصہ ہے، یعنی بیوی کے لیے یہاں حصے مقرر فرما دیے۔ اللہ نے کلالہ یعنی وہ شخص جو فوت ہوا اور اس کی میراث میں ترکے میں جو وارث بنے، نہ باپ میں سے والدین میں سے کوئی موجود ہے، نہ اولاد میں سے کوئی موجود ہے، اور پھر اس کے بھائی ہیں بہنیں ہیں، پھر ان میں اللہ نے حصے مقرر فرمائے کہ ان کو چھٹا حصہ ملے گا، اور یہ یہاں پر اخیافی بہن بھائی ہیں، اخیافی بہن بھائی یہاں پر اللہ نے ذکر فرمائے جو ماں شریک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ حدود ہے، اللہ نے جو حصے مقرر فرما دیے یہ اللہ کا حکم ہے، اور جو کوئی اللہ کی اطاعت کرے گا، اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا جس میں نہریں بہتی ہیں، یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور جو کوئی نافرمانی کرے گا اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اور حد سے تجاوز کرے گا تو وہ داخل ہوگا آگ میں، اور وہ بہت ہی زیادہ ذلت کا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہاری عورتوں میں سے کوئی بے حیائی کی طرف آئے تو تم فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ، یعنی تم 4 گواہ اس پر لاؤ، 4 گواہ لاؤ۔ اگر تم 4 گواہ نہیں لا سکتے تو پھر تم اس پر اس طرح سے بہتان نہیں لگا سکتے۔ گواہوں کا ہونا ضروری ہے کہ جو گواہی دیں کہ ہاں یہ عورت جو ہے وہ فاحشہ ہے، اور پھر اگر تم گواہ کو پا لو کہ ہاں گواہی مل جائے تو ان کو اپنے گھروں میں جو ہے بند کر کے رکھو یہاں تک کہ ان کو موت آ جائے، یا اللہ کوئی فیصلہ نازل فرما دے۔ یہ پہلے کی آیت تھی، اس کے بعد اللہ نے نازل فرما دیا کہ اگر شادی شدہ مرد عورت میں سے کوئی زنا کرے تو اس کی سزا رجم ہے، اور اگر کنوارے جو ہے زنا کرے تو اس کی سزا جو ہے کوڑے لگانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک آیت کو کھول کر نازل فرمایا،
پھر اللہ نے توبہ کے بارے میں بھی فرما دیا کہ جو لوگ توبہ کر لیں برے کاموں کو جو نادانی جو حالت میں کیے تھے توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ تو توبہ کو قبول کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے. اور توبہ اس وقت نہیں کہ جب انسان کی موت آ جائے اور وہ اس وقت توبہ کر رہا ہو. توبہ کا وقت مقرر ہے کہ موت سے پہلے پہلے جب بھی چاہے توبہ کر لے اور اپنے گناہوں پر شرمندگی کرے. اور وہ لوگ جو اسی حال میں مر جائیں کہ توبہ نہ کریں اور کفر کی حالت میں ہی مر جائیں تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. اللہ نے بار بار یہ آیت نازل فرمائی کہ اے ایمان والو تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم میراث جو ہے عورتوں کی میراث ناپسندیدگی سے کھا جاؤ، اور ان کو اس لیے جو ہے اپنے پاس روکے رکھو تاکہ تو ان کا مہر جو ہے تمہیں ادا نہ کرنا پڑے. ان کو کسی اور کے پاس اگر نکاح کے لیے کرو تو ان کی جائیداد نہ دینی پڑ جائے، اس وجہ سے اپنے پاس روکے رکھو اور اپنے پاس روک کے بھی تم ان کا مہر ان کو ادا نہ کرو. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ مکروہ ہے، یہ ناپسندیدہ ہے. آگے فرمایا کہ اگر تم ارادہ کرتی ہو کہ اردتم استبدال زوج مکان زوج، مردوں کو فرمایا کہ اگر تم یہ ارادہ رکھتے ہو کہ تم ایک بیوی کو چھوڑ کر دوسری بیوی کر لو تو پھر تم نے جو اس کو مہر دیا ہو چاہے وہ قنطارن وہ ڈھیر برابر بھی ہو تو تمہیں اس کو جو بھی مال وغیرہ جو چیزیں دی ہو تو فلا تاخذوا منہ شیئا تو اس سے کچھ مت لو. تو اللہ نے منع فرمایا کہ جو دے دیا سو دے دیا، ان سے کچھ تقاضا نہ کرو بعد میں. اور یہ بھی فرما دیا ساتھ ہی وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ تم کیسے لے سکتے ہو، وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ اور تحقیق کہ تم ایک دوسرے تک پہنچ چکے اور جو تم نے پختہ عہد لیا تھا میثاقاً غلیظا پختہ عہد وہ تم لے چکے. آگے اللہ تعالیٰ نے جو جن سے نکاح نہیں ہو سکتا جو لوگ محرم ہیں ان کے بارے میں فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپوں نے نکاح کیا ہو، یعنی ستیلی ماں، ان سے نکاح جائز نہیں. پھر اللہ نے جو ہے حرمت فرما دی کون کون سے جو ہے نکاح جن سے کرنا حرام ہے، جن سے انسان نکاح نہیں کر سکتا. حرمت علیکم امہاتکم تمہاری مائیں، وبناتکم بیٹیاں، اخواتکم بہنیں، اماتکم پھپھیاں، خالاتکم خالہ ہیں، بنات الاخی بنات الاختی بھائی کی بیٹی بہن کی بیٹی، وامہاتکم اللاتی ارضعنکم اور مائیں وہ جو جنہوں نے تم کو دودھ پلایا، یعنی تمہاری رضائی مائیں، تمہاری اخواتکم من الرضاعہ اور رضاعت کی وجہ سے جو تمہاری بہنیں بنی رضائی بہن، اور تمہاری بیویوں کی ماں یعنی تمہاری ساس. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ رشتے بتا دیے کہ ان سے نکاح کرنا حرام ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ تم دو بہنوں کو ایک نکاح میں اکٹھا جمع نہ کرو. یہ بھی حرام ہے کہ ایک بہن سے نکاح کیا پھر دوسری سے کر لیا، ایک کو چھوڑ دیا یا وہ فوت ہو گئی طلاق دے دی پھر دوسری سے کیا تو وہ جائز ہے. دو کو تجمعوا بین الاختین دو کو جمع کرنا منع ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا والمحصنات خاون والیاں من النسائی عورتوں میں سے اور سوائے وہ جو تمہاری ملک یمین ہے اللہ نے فرض کر دی تمہارے لیے مقرر کر دی. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرما دیا کہ یعنی ان لونڈیوں سے نکاح کر لیا کرو ان کی مالکوں کی اجازت لے کر، قاعدے اور دستور کے موافق ان کا مہر ادا کیا کرو، اور جبکہ وہ خوشی سے قید نکاح میں آئیں، مستی نکالنے والی ہیں یا چھپی اور مخفی
جو ہے دوستی کرنے والی ہرگز نہ ہو، یعنی زنا کرنے والی نہ ہو، اس میں ہرگز مہر لازم نہ ہو سکے گا۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ زنا میں مہر لازم نہیں ہوتا، نکاح کے لیے گواہوں کا ہونا ضروری ہے، مہر کا ہونا ضروری ہے۔ یعنی جو آزاد مرد یا عورت نکاح سے فائدہ اٹھا چکے، یعنی مجامعت کی نوبت آ چکی، پھر وہ زنا کریں، آگے ہی فرمایا تو ان کی سزا جو ہے سنسار ہے، اور اگر نکاح نہیں ہوا بلکہ نکاح سے پہلے ہی زنا کیا تو ان کے لیے 100 کوڑوں کا حکم ہے۔ اور لونڈی اور غلام کے لیے نکاح سے پہلے اور نکاح کے بعد ہر حالت میں صرف 50 کوڑے ہیں، زیادہ نہیں۔ جس طرح ان کا مہر آدھا ہے لونڈیوں کا، اسی طرح ان کی سزا بھی آدھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیات میں لونڈیوں کے بارے میں فرمایا، ان سے نکاح کے بارے میں فرمایا، آگے فرمایا کہ اے لوگو، اے ایمان والو، نہ کھاؤ ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے۔ بار بار اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ باطل طریقے سے، ناحق طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ۔ اے ایمان والو، نہ کھاؤ ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے، مگر ایک تجارت ہو، آپس کی رضامندی ہو، اور وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور تم نہ قتل کرو اپنے آپ کو، یعنی آپس میں انفسکم کا مطلب ہے آپس میں قتل نہ کرو، خون نہ بہاؤ۔ اللہ تم پر مہربان ہے، اللہ تم پر رحم کرنے والا ہے۔ جو کوئی دشمنی ظلم سے کرے گا تو وہ آگ میں داخل ہوگا، اور یہ تو اللہ پر آسان ہے۔ اور اگر تم بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے جن سے تم کو روکا گیا ہے تو اللہ کہتا ہے ہم تمہارے گناہوں کو، تمہاری برائیوں کو تم سے دور کر دیں گے، تمہیں عزت والی جگہ پہ داخل کریں گے۔ گناہ کبیرہ سے بچنے سے اللہ تعالیٰ انسان پر وہ رحمت برکتیں نازل کرتا ہے کہ اس کی چھوٹی چھوٹی برائیاں بھی اللہ اس سے دور فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مردوں کے لیے حصہ ہے جو وہ کمائے، عورتوں کے لیے حصہ ہے جو وہ کمائے۔ اللہ سے اللہ کا فضل مانگو، وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ تعالیٰ ہر شے کو جاننے والا ہے۔ اللہ نے ہر ایک کے لیے حصے مقرر فرما دیے والدین قرابت داروں میں سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر ایک کو اس کا جو ہے حصہ دو، یتیموں کو، قرابت داروں کو ان کے حصے ادا کرتے رہو۔ اور جن سے تمہارا معاہدہ ہوا ہو ان کو بھی، والذین عقدت ایمانکم، جن سے معاہدہ ہوا ہو ان کو بھی ان کا حصہ دے دو۔ آگے فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہیں۔ کیوں حاکم ہیں؟ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اللہ نے فضیلت دی ہے بعض کو بعض پہ۔ وبما انفقوا من اموالهم، اس وجہ سے بھی کہ وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ تو اللہ نے جب مردوں کو فضیلت دی ہے عورتوں پہ تو وہ بہت ساری وجوہات کی بنا پہ، علم کی بنا پہ، عقل کی بنا پر، اپنا مال خرچ کرنے کی بنا پر، اور کمانے کی بنا پر کہ وہ محنت کرتے ہیں، اور اس بنا پر کہ وہ تحفظ فراہم کرتے ہیں، اس بنا پر کہ ان کی عبادتیں مکمل ہیں، کہ عورت تو اپنا جو ہے آدھی زندگی تقریباً ناپاکی میں گزارتی ہے اور ان کی نمازیں مکمل ہیں۔ اللہ نے ان کو ایک درجہ دیا ہے، بھلے عورت اس میں کمزور ہے، اس کے لیے وہ چیزیں معاف بھی ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے مردوں کو حاکم بنایا ہے۔ آگے فرمایا کہ اگر تمہیں ڈر ہو کہ تمہاری عورتوں کے بارے میں اپنی ڈر ہو کہ وہ جو ہے برائی کی طرف جا رہی ہیں تو ان کو سمجھاؤ، ان کے بستر الگ کرو۔ پھر مارنے کی بھی اجازت دی گئی، لیکن پھر آگے بھی بتا دیا کہ اس طرح کا نہ مارو کہ نشان پڑ جائے، یعنی ہلکا مارنے کی اجازت دی گئی، وہ بھی سمجھانے کی غرض سے۔
فرمایا کہ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهُمَا، اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ آپس میں جو ہے ضد معاملات یہ چلتے رہیں گے، تو ایک حاکم عورت کے گھر والوں میں سے مقرر کرو، ایک حاکم مرد کے گھر والوں میں سے مقرر کرو کہ وہ اصلاح کا ارادہ کرتے ہوں، اور اللہ تعالیٰ بھی اصلاح کی توفیق دے۔ اللہ سب کچھ جاننے والا خبردار ہے، اور وہ ان میں فیصلہ کروائے۔ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، والدین کے ساتھ احسان کرو، اچھا سلوک کرو، یتیموں کے ساتھ، قرابت داروں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، مسافروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، اور وجار الجنوبی صاحب الجنبی، قریب والے پڑوسی، دور والے پڑوسی، اور مسافر رستے کے جو مسافر ہیں، اور ملک یمین یعنی لونڈیاں۔ اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا اترانے والے کو، فخر کرنے والے کو، اور اس طرح تکبر کرنے والوں کو۔ اللہ نے بخل کی ممانعت فرمائی کہ بخل نہ کرو۔ جو لوگ بخل کرتے ہیں، بخل کا حکم دیتے ہیں، چھپاتے ہیں جو اللہ نے ان کو اپنا فضل عطا فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب۔ یعنی اللہ کے لیے اللہ کی راہ میں سخی بنو، بخل سے کام مت لو۔ وہ لوگ جو پھر اللہ نے ریاکاری کا ممانعت فرمائی کہ وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے، اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، تو جو کوئی شیطان کا ساتھی ہو تو وہ برا ساتھی ہے۔ فرمایا کہ ایمان جو لوگ اگر اللہ پہ اور آخرت کے دن پہ ایمان لاتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں جو اللہ نے ان کو دیا، تو پھر وہ بہتر ہوتا ہے ان کے لیے۔ اگر وہ اللہ پہ ایمان لے آئے، آخرت کے دن پہ ایمان لے اور اللہ کے دیے میں سے خرچ کریں، تو یہ ان کے لیے بہت بہتر ہے، اور اللہ تو جاننے والا ہے، اور اللہ کسی پر ایک ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ اگر کوئی ایک نیکی کرے تو اللہ اس کو دگنا کر کے اس کو دیتا ہے، اور اللہ کے پاس تو اجر عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر کیا حال ہوگا جب ہم لائیں گے ہر امت پر گواہ، اور ہم لائیں گے تجھ کو ان پر گواہ، یعنی تمام پچھلی امتوں پر امت محمدیہ گواہ ہوگی، اور تمام ہماری اس امت پر امت محمدیہ پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گواہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس دن کافر لوگ یہ چاہیں گے، اور جنہوں نے رسول کی نافرمانی کی ہوگی، کہ کاش کی زمین برابر کر دی جائے، اور اللہ سے تو کوئی بھی بات چھپی نہیں۔ اے ایمان والو، آگے نماز کے بارے میں فرمایا کہ تم جب نماز پڑھو تو نشے کی حالت میں نہ ہو۔ یہ آیت نازل ہوئی جب ابتدا میں نشے کی ممانعت آئی کہ نماز کے وقت نشے کو منع کیا گیا، پھر مکمل ہی نشہ حرام کر دیا گیا۔ انما الخمر والمیسر کی آیت نازل فرما کے کہ شراب اور جوا یہ حرام ہے۔ پہلے صرف نماز کے وقت حرام ہوا کہ جب تم نماز پڑھو تو تب نشہ نہ کرو، نہ قریب جاؤ نماز کے وقت تم سکارا کہ تم نشے کی حالت میں، یہاں تک کہ تم جان لو کہ جو تم کہہ رہے ہو۔ اور جنبی شخص یعنی جب تک جنابت کی حالت میں نماز کے قریب نہ جائے، غسل کر کے جائے، الا عابر السبیل، اور راستے کا مسافر، حتیٰ تغتسلوا، یہاں تک کہ غسل کر لو۔ یعنی جنبی شخص اور اس پہ بھی سوائے جو مسافر ہے اور اس کو پانی نہ ملے تو وہ تیمم کر سکتا ہے غسل کے لیے۔ اور اگر تم مریض ہو یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی بھی جو ہے وہ غائط سے آیا ہو، یعنی قضاء حاجت سے آیا ہو، یا عورت کو چھوا ہو اور پھر پانی نہ ملے، یہاں پر یہ جو جنابت مراد ہے لمس سے، تو پھر پانی نہ ملے تو کس طرح سے جو ہے وہ وضو کیا جائے یا غسل کیا جائے؟ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پاکیزہ مٹی سے تیمم کیا جائے، اور اپنے وَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، پھر تیمم کا طریقہ اللہ نے بتا دیا، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، اپنے چہروں کا مسح کرو، اپنے ہاتھوں کا مسح کرو۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، مغفرت کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ہر موقع میں آسانی رکھی ہے کہ پانی نہ ہو تو مٹی سے تیمم کر لیا جائے، پھر مٹی سے تیمم کرنے، چاہے وہ وضو کی نیت کا تیمم ہو یا غسل کی نیت کا تیمم ہو، اس میں صرف 2 ضربے ہیں، مسح کرنا ہے چہرے کا اپنے، اور مسح کرنا ہے اپنے ہاتھوں کا۔ اور آپ سے نے فرمایا دین یسر، دین آسانی ہے۔ ہر آیت میں، ہر مسئلے میں اگر غور کیا جائے تو اللہ نے آسانی ہی آسانی رکھی ہے اپنے بندوں کے لیے۔
اللہ تعالیٰ نے پھر یہودیوں کے بارے میں آگے آیتیں فرمائی کہ وہ لوگ جو یہودی ہیں اور وہ کلام کو بدلتے ہیں اپنی جگہ سے، اور اس طرح کہتے ہیں ہم نے سنا، ہم نے، اور پھر کہتے ہیں ہم نے نافرمانی کی، اور ایسے سنتے ہیں کہ نہ سنا جائے، ایسا سنا ہے کہ نہ سنا جائے، اور موڑتے ہیں اپنی زبانوں کو ایسے موڑ کر اور طعنہ دیتے ہیں دین میں. اور اگر اللہ نے فرمایا وہ یہ کہتے کہ ہم نے سن لیا، ہم نے اطاعت کر لی، اور ہم نے سنا اور ہم نے دیکھا، ہم نے مانا، تو ان کے لیے بہتر ہوتا اور زیادہ اچھا ہوتا. لیکن اللہ نے لعنت کر دی ان پر ان کے کفر کی وجہ سے، اور نہیں ایمان لاتے مگر تھوڑے. آگے فرمایا کہ اے لوگوں جنہیں کتاب دی گئی، یعنی اہل کتاب، ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا، جو تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس کتاب ہے اس کی بھی، اس سے پہلے کہ انا تم سوجوہن، ہم مسخ کر دیں تمہارے چہروں کو اور ہم پھیر دیں جو ہے تمہارے چہرے تمہاری کمر کی طرف، یا لعنت کر دیں ہم جیسے ہم نے لعنت کی اصحاب السبت، ہفتے کے دن کے بارے میں. اور اللہ کا جو کام ہے ہونے والا ہے، آگے بھی اس طرح آیت آئے گی ہفتے کے دن اصحاب السبت کی، اور پیچھے بھی گزر چکی سورہ بقرہ میں کہ اصحاب السبت وہ لوگ تھے کہ اللہ نے ان کو ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا تھا، اور اس طرح سے کرتے تھے کہ ہفتے کے دن ہی وہ مچھلیاں پکڑتے تھے، اور ہفتے کے دن اللہ کی طرف سے تالاب میں مچھلیاں بھی زیادہ آتی تھی. تو اللہ نے ان کے اس عمل پر جو اللہ نے ان کو منع فرمایا تھا، اللہ نے ان کو مسخ کر کے ان کے چہرے ان کو بندر بنا دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک اللہ نے ہی معاف کرتا ہے اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اس کے علاوہ جو گناہ ہو اللہ اس کو معاف فرما دیتا ہے اپنی رضا سے. اور جو کوئی اللہ پر شرک کرے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا لے، فقد افترا اثما عظیما، اس نے تو بہت بڑا گناہ کر لیا. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ بہت بڑا، بہت عظیم گناہ ہے. اللہ وہ پاک ذات ہے، وہ واحد ذات ہے، وہ وحدہ لا شریک ذات ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان سے بچو، شیطان کی ہیلے سے بچو، جبت و طاغوت. فرمایا کہ جو لوگ شیطان کے راستے پہ ہیں، وہ برے راستے پہ ہیں، وہی لوگ ہیں اللہ نے لعنت کی ہے ان پر، اور جس پر اللہ لعنت کر دے تو اس کو کوئی جو ہے مدد کرنے والا نہیں. اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو کتاب، حکمت دی، اور اللہ نے ان کو عظیم بادشاہت نازل فرمائی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ نے ذکر فرمایا یہاں پہ. کافروں کے بارے میں فرمایا کہ کافر وہ لوگ جو کافر ہیں، ہم نے ان کو جو ہماری آیتوں کا کفر کرتے ہیں تو عنقریب ہم ان کو آگ میں ڈالیں گے. جب ان کی کھالیں جل جائیں گی تو ہم بدل دیں گے دوسری کھالوں سے، تاکہ وہ عذاب کو اسی طرح مسلسل چکتے رہیں. اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے، اور ایمان والے اور نیک اعمال کیا اللہ ان کو جنت میں جس میں نہریں بہتی ہیں ہمیشہ ہمیشہ اس میں داخل کرے گا. اور لہم فیہا ازواج مطہرہ، ان کے لیے وہاں پاکیزہ جوڑے ہوں گے، اور وہاں پر ان کے جو داخل کرنا ہوگا وہ بہت گہرے گھنے چھاؤں گھنے سائے میں ہوں گے. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تم کو حکم دیتا ہے ان تؤدوا الامانات الی اہلیہا، کہ امانتوں کو ادا کر دو اس کے اہل کی طرف، یعنی جو تمہارے پاس کوئی امانت رکھوائے اس کی امانت اس کو ادا کر دو. جب تم لوگوں کے درمیان وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ، لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، عدل کے ساتھ فیصلہ کرو، ایسا فیصلہ کرو جو عدل پر، انصاف پر مبنی ہو، چاہے اس میں تمہارا کتنا ہی نقصان کیوں نہ ہو جائے دنیا کا، ہونے دو، لیکن تم نے جو فیصلہ کرنا ہے وہ عدل پر کرنا ہے، انصاف پر کرنا. اللہ تم کو اچھی وصیت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے. اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اولی الامر کی اطاعت کرو. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حاکموں کی اطاعت کرو، اور
پھر اگر تم نے جھگڑا ہو کسی چیز میں تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہی لے جاؤ اور اسی میں وہ معاملے کا حل تلاش کرو۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہو، آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہو، اور یہ اچھی تعویل ہے۔ اور جب اللہ نے فرمایا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس کی طرف جو اللہ نے نازل کیا، اللہ کے رسول نے، تو آپ منافقوں کو دیکھیں گے کہ وہ روکتے ہیں اس سے۔ جیسے اللہ نے پیچھے فرمایا کہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے وہ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے فیصلے طاغوت یعنی شیطان کی طرف، جیسے یہاں ہم نے واقعہ بھی پیچھے پڑھ لیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ نہ لاتے تھے بلکہ یہودیوں کے سردار کے پاس فیصلہ لے جاتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ رأیت المنافقین، کہ آپ دیکھیں کہ منافقین کی وہ روکتے ہیں رستے سے جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے جو ان کے اپنے ہی اعمال کی وجہ سے ہو، تو پھر وہ تیرے پاس قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں اللہ کی کہ ہم تو اچھائی اور احسان اور توفیق چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یہی لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں میں جان لیا کہ ان کے دلوں میں مرض ہے، یعنی یہ منافق ہے، بس آپ ان سے اعراض کریں، ان کو نصیحت کیجئے اور ان کے لیے اچھی بات کیجئے، قولا بلیغ بات کیجئے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اللہ نے اپنے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا، اور فرمایا کہ اگر وہ آپ انہم اذ ظلموا انفسہم، جب وہ اپنے پہ ظلم کریں اور تیرے پاس آئیں، فاستغفر اللہ واستغفر، اور ان کو تو چاہیے کہ وہ اللہ سے بخشش مانگے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ سے جو ہے ان کے لیے بخشش طلب کرتے تو پھر ان کے لیے بہتر ہوتا، اور اللہ تو توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ آگے اللہ نے اپنی ہی قسم کھا کر فرمایا فلا وربک، قسم ہے تیرے رب کی، لا یؤمنون، وہ نہیں ایمان لائیں گے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ آپ فیصلہ فرما دیں ان کے بارے میں جس میں وہ جھگڑ رہے ہیں، پھر نہ پائیں گے وہ اپنے اندر کوئی حرج۔ اس آیت کو بھی ہم پیچھے پڑھ چکے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلا وربک، قسم ہے تیرے رب کی، لا یؤمنون، وہ مومن نہیں ہوں گے، حتی، یہاں تک کہ یحکموک فیما شجر بینہم، تجھ کو ہی منصف بنائے اس جھگڑے میں، بینہم، جو ان میں اٹھے، ثم لا یجدوا فی انفسہم، پھر نہ پائے وہ اپنے دل میں کوئی، ثم لا یجدوا فی انفسہم، اپنے دل میں نہ پائے، حرجن، کوئی تنگی، مما قضیت، تیرے فیصلے سے جو تو نے فیصلہ کیا ہے، وَيُسَلِّمُ تسلیما، اور خوشی سے قبول کر لے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ فرما دیا وہی اٹل ہے، اس میں پھر کوئی چو چرا کی گنجائش نہیں۔ اور اگر ہم نے ان پر فرض کر دیا کہ اپنے آپ کو قتل کرو یا گھروں سے نکلو، جلا وطن ہو جاؤ، جو انہوں نے کیا ہے، تو پھر تھوڑوں نے ہی ایسا کیا۔ اور اگر وہ یہ کرتے جو ان کو نصیحت کی جاتی تو ان کے لیے بہتر ہوتا، اللہ نے فرمایا تو ان کے لیے بہتر ہوتا اور زیادہ ثابت رکھنے والا ہوتا دین میں، اور ہم ان کو اس وقت دیتے اپنے پاس سے بڑا اجر، اور ہم ان کو دیتے ہدایت کا رستہ، سیدھا رستہ، اللہ نے فرمایا ہم ان کو دیتے۔ اور جو کوئی اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرے، تو یہی لوگ ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ میں ان کو نبیوں، صدیقین اور شہداء اور صالحین کے ساتھ کر دوں گا، اور یہ بہت ہی اچھے رفیق ہے، یعنی جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اللہ نے اس کو انعام میں فرمایا کہ نبی، صدیقین، شہداء اور صالحین کی معرفت، ان کی رفاقت اللہ نصیب فرمائے گا، اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے، اور یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔
اللہ نے آگے جنگ کے بارے میں فرمایا کہ اے ایمان والو خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جميعا، اپنا اسلحہ لے رکھو، پھر تم چاہے تو الگ الگ لڑو یا اکٹھے لڑو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو اپنے ہتھیار لو، پھر جدا جدا فوجیں لے کر نکلو، فانفروا ثبات یا پھر اکٹھی فوج نکلو۔ تم میں سے ایسے بھی ہیں کہ وہ دیر لگائیں گے، لمن لیبطئن، پھر جب ان کو کوئی مصیبت پہنچے گی تو کہیں گے کہ اللہ کا تو انعام ہو گیا ہم پر کہ ہم ان کے ساتھ نہیں تھے، اور اگر تمہیں کوئی فضل اللہ کا پہنچے تو وہ یوں کہیں گے کہ کأن لم تکن بینکم و بینہم، کہ نہیں ہمارے تمہارے درمیان کی دوستی، مودتن ہمارے تمہارے درمیان دوستی، اور کاش کہ میں بھی ہوتا ان کے ساتھ تو مجھے بھی یہ بڑی کامیابی مل جاتی۔ یعنی جہاد سے، جنگ میں جانے سے بھی رکتے ہیں، دیر لگاتے ہیں تاکہ بچ جائیں، شہید نہ ہو جائیں ہم، اور پھر جب مال غنیمت ہاتھ آ جاتا ہے تو پھر اس طرح کرتے ہیں کہ کاش کہ میں بھی موجود ہوتا تو مجھے بھی کامیابی مل جاتی۔ اللہ نے فرمایا اللہ کے راستے میں لڑو، اور جو لوگ دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں چاہتے ہیں فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللہ کے راستے میں لڑو ان لوگوں سے جو دنیا کی زندگی چاہتے ہیں آخرت کے مقابلے میں، اور جو اللہ کے راستے میں لڑے گا اور پھر وہ فَيُقْتَلْ، وہ پھر شہید کر دیا جائے گا، او یغلب، یا غالب آ جائے گا، غازی بن کے آ جائے گا، فتح حاصل ہو جائے گی، تو ان قریب ہم اس کو اجر دیں گے بڑا۔ اور اللہ نے فرمایا کہ تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں نہیں قتال کرتے، کمزور مرد ہیں ان کو دیکھو، اور عورتیں ہیں اور بچے ہیں، اور جو یہ کہتے ہیں رب ہمیں نکال اس ظالم بستی سے، اس کے رہنے والے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی دوست، کوئی ولی بھیج۔ تو اللہ نے فرمایا وَجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اور کر دے ہمارے لیے، وَجْعَلْ کر دے لنا ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی مددگار، یعنی وہ اس طرح کی دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے کوئی مددگار بھیج، کوئی ولی بھیج۔ تو اللہ نے فرمایا کیا ہے تمہیں کہ تم جہاد نہیں کرتے، اور وہاں پر بچے ہیں اور عورتیں اور کمزور مرد ہیں، وہ لوگ جو ایمان لائے اور اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، اور وہ لوگ جو کافر ہیں اور وہ شیطان کے راستے میں لڑتے ہیں۔ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ، تو تم قتال کرو شیطان کے دوستوں سے۔ شیطان کا مکر وہ ضعیف مکر ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف کہ ان کو جب کہا جاتا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو روک لو، کفوا ایدیکم اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، پھر جب ان پر فرض کر دیے گئی قتال تو ایک فریق ان میں سے کہ وہ ڈر رہے تھے لوگوں سے، اس طرح سے ڈرنا کہ جیسے اللہ سے ڈرا جائے، اس سے بھی زیادہ وہ ڈر رہے تھے، اور یوں کہہ رہے تھے کہ ہم پر کیوں قتال فرض ہو گیا، کیوں جہاد ہم پر فرض کر دی گئی، ہمیں کیوں اور تھوڑی مدت نہ مل گئی کہ جہاد ہم پر فرض نہ ہوتا۔ کہہ دیجیے کہ دنیا کا فائدہ وہ تھوڑا ہے اور آخرت وہ بہتر ہے، اور ڈرنے والوں کے لیے، تقوی والوں کے لیے، اور تم پر ایک تاگے برابر بھی ظلم نہ ہوگا، تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تو تم کو آ کر رہے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہو۔ اور وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ، اور اگر تمہیں کوئی اچھائی پہنچو تو یوں کہو کہ یہ اللہ کی طرف سے، اور اگر تمہیں کوئی برائی پہنچے تو یہ تمہارے اپنی وجہ سے، اعمال کی وجہ سے، کہہ دو کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ کہ وہ اس طرح سے کہتے تھے جب ان کو کوئی اچھائی پہنچتی تو کہتے اللہ کی جانب سے، اور جب برائی پہنچتی تو کہتے حاضر من عندی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کل، کہہ دیجئے کل من عند اللہ، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ بس کیا ہو گیا اس قوم کو، لا یکادون یفقہون حدیثا، کہ وہ بات کو نہیں سمجھتے۔ جو بھی تمہیں پہنچتی ہے اچھائیاں اللہ کی طرف سے، جو تمہیں برائیاں پہنچتی تمہارے نفس کی وجہ سے، اور ہم نے وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور ہم نے تجھ کو پیغمبر بنا کر بھیجا لوگوں کے لیے، مبعوث فرمایا، اور اللہ کافی ہے گواہ۔ جو کوئی اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا تحقیق وہ اللہ ہی کی اطاعت کرے گا۔ مَن يُطِیعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ،
ومن تولا، اور جو کوئی پھر جائے گا تو فما ارسلناک علیہم حفیظا، ہم نے تجھ کو ان پر نگہبان نہیں بنایا۔ اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہوتے ہیں جب طاعت کرتے ہیں، یقولون طاعت، کہتے ہیں ہم نے فرما برداری کی، پھر جب الگ ہوتے ہیں اور اپنے جو ہے مشورے کرتے ہیں الگ جماعت کے ساتھ تو اس کے علاوہ بات کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے واللہ یکتب، اللہ لکھتا ہے جو بھی وہ باتیں کرتے ہیں، مشورے کرتے ہیں، رات گزارتے ہیں۔ فاعرض عنہم، آپ ان سے اعراض کیجیے، اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ تعالیٰ کافی ہے، کارساز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن، کیا تم نہیں تدبر کرتے قرآن میں؟ اور اگر یہ قرآن مجید اللہ کے علاوہ کسی کا ہوتا تو تم اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے۔ اور جب تمہیں کوئی حکم ہوتا ہے امن کا یا خوف کا، اذاعوا بہ، اور اس کو اور اگر تم اس کو لوٹاؤ اللہ کے رسول کی طرف اور اولی الامر کی طرف، لعلمہ الذین، تو وہ اس کو جان لے، یعنی اللہ نے فرمایا کہ جب تمہیں کوئی خبر ملتی ہے امن کی یا خوف کی تو تم اس کو پھیلا دیتے ہو، اگر تم اس کو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی لے جاؤ اور اولی الامر کی طرف تو وہ تمہیں اس بات کی تحقیق ثابت کر کے بتائے۔ اور اگر اللہ کا تم پر فضل نہ ہو اور رحمت نہ ہو تو تم لتبعتم شیطان، تو تم تو شیطان کے پیچھے چلو، مگر تھوڑے ہی ہیں جو اس سے بچ جائیں۔ اللہ کے راستے میں قتال کرو۔ آگے اللہ نے فرمایا من یشفع شفاعۃ حسنۃ، کون ہے جو اچھی سفارش کرے گا اور اس کے لیے اس کا حصہ ہوگا، اور جو کوئی سفارش کرے گا بری اس کے لیے اس کا وبال ہوگا، بوجھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اچھی سفارش کرنے کا حکم دیا کہ سفارش اچھی کی جائے۔ فرمایا کہ وَإِذَا حُيِّئْتُم بِتَحِيَّةٍ، جب کوئی تمہیں اچھی بات کہے، سلام کرے تو تم بھی اسے اسی طرح، کوئی تمہیں دعا دے تو تم بھی اسے دعا دے دو اچھی، یا وہی اور اچھی مزید دو یا اسی طرح لوٹا دو۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تم کو جمع کرے گا قیامت کے دن، اکٹھا جمع کرے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور اللہ سے بات میں کون زیادہ سچا ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کافر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ سب برابر ہو جائے، تم ان کو دوست نہ بناؤ یہاں تک کہ وہ اللہ کے راستے میں نہ نکلے، پھر اگر وہ نہ مانے تو تم ان کو فخذوہم وقتلوہم حیث وجدتموہم، تم ان کو پکڑو، قتل کرو جہاں بھی تم پاؤ، اور نہ تم بناؤ ان کو دوست اور نہ مددگار، مگر وہ لوگ جو یصلون الی قوم بینکم وبینہم میثاق، مگر وہ لوگ جن میں تمہارے درمیان اور اس قوم کے درمیان میثاق ہے، عہد ہو چکا ہے، تو ان کو قتل نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جنگ کے معاملات ذکر فرمایا کہ کافر قوم سے جن سے میثاق ہو جائے کہ وہ امن چاہ کر اور وہ فدیہ دے کر تمہارے ملک میں رہیں گے، جزیہ دے کر تمہارے ملک میں رہیں گے، تو ان سے قتال کرنا جائز نہیں۔ آگے فرمایا وما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ، وہ مومن کو جائز نہیں کہ کسی مسلمان کو قتل کرے مگر اگر خطا سے ہو جائے۔ قتل خطا کے بارے میں فرمایا، اس کی تفصیل ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر خطا سے قتل ہو جائے تو اس کا کفارہ کیا ہے، فتحریر رقبۃ، ایک غلام آزاد کرنا، وہ بھی مومن ہی ہونا چاہیے، اور دیت ادا کرنا اس کے گھر والوں کو، مگر یہ کہ اگر وہ معاف کر دیں، اور اگر کافر قوم میں سے ہو اور لیکن جو شخص مارا گیا ہے وہ مومن ہو، اس کی قوم کافر ہو، دشمن قوم ہو، فتحریر رقبۃ، تو پھر مومن ہی آزاد کرنا ہے،
اور اگر ان کے درمیان اور تمہارے دیت یہاں نہیں دی جائے گی، اور اگر تمہارے درمیان ان کے درمیان عہد ہو اس قوم میں سے، یعنی اگر قتل خطا کیا ہو تو فدیہ دینا ہے اس کے اہل کی طرف، اور مومن یعنی ایک غلام آزاد مسلمان غلام بھی آزاد کرنا ہے۔ اور اگر جو یہ نہ پائے تو وہ روزے رکھے لگاتار 2 مہینے اللہ سے توبہ کرنے کے لیے۔ اور آگے فرمائے جو جان بوجھ کر قتل کرے، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جان بوجھ کر جو قتل کرے، فَجَزَّاهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، اس کی جزا جہنم ہے، ہمیشہ اس میں رہے گا، اللہ کا غضب ہے اس پر، اللہ کی لعنت ہے، اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم اللہ کے راستے میں نکلو، فتبینوا، تو چھان بین کر لیا کرو، تحقیق کر لیا کرو، اور نہ تم ان کو کہو جو تمہاری طرف سلام علیکم السلام سلام کہیں، یعنی میں مسلم ہوں، اور السلام علیکم تمہیں کہیں، اور یا یہ کہیں کہ میں مسلمان ہوں، تو لستا مؤمنا، تم ایسا نہ سمجھو کہ وہ مومن نہیں۔ کہ تم دنیا کی، اس میں بھی ایک واقعہ ہے جو ہم پڑھ چکے، کہ تم دنیا کی زندگی کو چاہتے ہو اور اللہ کے پاس تو بہت زیادہ خیر کثیر ہے، مغانم کثیر ہے، تم بھی اسی طرح تھے، اللہ نے تم پر احسان کیا اپنا، بے شک اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو خبردار ہے۔ آگے فرما دیا کہ نہیں برابر بیٹھے رہنے والے مومنین، غیر اولی ضرری، جن کو کوئی ضرر نہ پہنچا، اور مجاہدین جو اللہ کے راستے میں اپنے مال اور اپنے نفسوں سے جہاد کرتے ہیں۔ اللہ نے فضیلت دی ہے مجاہدین کو اپنے مالوں اور نفسوں کی وجہ سے ایک درجہ بیٹھے رہنے والوں پر، اور ہر ایک کے لیے اللہ کا اچھا وعدہ ہے۔ وفضل اللہ المجاہدین، اللہ نے فضیلت دی ہے مجاہدین کو، اور قائدین پر یعنی جو نہیں جاتے جہاد پہ، مجاہدین کو اللہ نے اجر عظیم دیا ہے، ان کے لیے درجات ہے، مغفرت ہے، رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب فرشتے ان کی جان نکالتے ہیں جنہوں نے اپنے پہ ظلم کیا، تو وہ یوں کہتے ہیں کہ کنا مستضعفین فی الارض، ہم تو زمین میں کمزور تھے، تو وہ کہیں گے کہ کیا نہیں تھی اللہ کی زمین اتنی کشادہ تو تم ہجرت کر لیتے ہیں۔ بس یہی لوگ ہیں کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے، مگر سوائے کمزور لوگ مردوں میں سے اور عورتوں میں سے اور بچے، یعنی جو معذور ہو، لاچار ہو، اور ان کے پاس کوئی ہیلہ نہ ہو اور نہ ہی کوئی رستے کی ہدایت ہو، اللہ نے فرمایا وہ ان کے لیے معاف ہے۔ اور یہی لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ عنقریب معاف کر دے گا ان سے، اور اللہ تعالیٰ تو عفواً غفورا، معاف کرنے والا، مغفرت کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ آگے اللہ نے نماز کیا فرمایا، اذا ضربتم فی الارض، جب تم سفر میں نکلو کہیں بھی تو تمہارے پر کوئی گناہ نہیں، ان تقصروا من الصلاۃ، نماز قصر ادا کرو، یعنی نماز کو مختصر پڑھو، فرض نماز 4 وہ 2 ہو جائیں گی، اور اس میں وتر اور 3 فرض مغرب کے وہ پورے ہی پڑھیں گے، اور سنت نفل پورے پڑھیں گے۔ اللہ نے فرض نماز میں جو ہے قصر کر دیا، اور اگر تمہیں ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، یہ کہ تمہیں ڈر ہو کہ تم فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے کفار کی وجہ سے، بے شک کافر وہ تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ آگے اللہ نے نماز خوف کے بارے میں فرمایا، یعنی جنگ کے وقت جو نماز پڑھی جائے خوف کی حالت میں، کہ جب تم اس طرح فرمائے کہ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، جب آپ ان میں ہو، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اور نماز کھڑی ہو جائے، تو چاہیے کہ ایک جماعت ان میں سے نماز پڑھے، فَلْتَقُمْ، ایک جماعت نماز پڑھے اور ایک جو ہے اسلحہ لے کر کھڑی ہو جائے، پھر جب وہ سجدہ کر لیں تو دوسری جماعت آ جائے، وہ نماز پڑھے۔ یہ نماز پڑھ کے جب ہٹ چکے پھر یہ اسلحہ لے کر کھڑے ہو جائے اور دوسری جماعت نماز پڑھ لیں، اس طرح اپنی نماز کو جماعت کے ساتھ مکمل کر لیں، کیونکہ اگر سبھی نماز پڑھیں اور سب نماز پڑھ لیں تو ایسا نہ ہو کہ کافر ایک دم یکبارگی حملہ کر دے۔ آگے اللہ نے فرمایا جب تم نماز پڑھ چکو تو اللہ کو یاد کرو،
قیام وقعودا وعلی جنوبکم، کھڑے بیٹھے کروٹوں پر، اور جب تم امن میں آ جاؤ نماز قائم کرو، پھر نماز کو جو ہے پڑھو. یعنی فیضت، یہ تو خوف کی حالت میں پہلے بتایا، جنگ کی حالت میں نماز کا پھر بتایا کہ جب تم اطمینان میں ہو نماز قائم کرو. بے شک یہ نماز مومنین پر اپنے وقت مقررہ پر فرض کی گئی ہے. کتاب موقوتا، وقت مقررہ پر فرض ہے، یعنی جو وقت اللہ نے نماز کا بیان فرمایا. فجر کے وقت میں ہی ادا کی جائے، ظہر کے وقت میں ادا کی جائے. نمازوں کو قضا کرنا منع ہے. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اتارا تمہارے پر قرآن مجید حق کے ساتھ تاکہ فیصلہ کرے لوگوں کے درمیان. جو اللہ نے حق نازل کیا، جو اللہ نے سمجھایا، اور نہ ہو جاؤ جھگڑنے والے، خیانت کرنے والے، جھگڑنے والے نہ بنو. اللہ سے بخشش طلب کرو. اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. اور نہ جھگڑا کرو ان لوگوں سے جو خیانت کرتے ہیں اپنے نفسوں میں. اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا خوان اثیمہ، خائنین کو، گناہ گار کو. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر منافقین کے بارے میں فرمایا. آگے فرمایا کہ جو کوئی برا عمل کرے گا یا اپنے اوپر ظلم کرے گا پھر وہ توبہ کر لے تو وہ اللہ کو مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا پائے گا. اور جو کوئی وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا، جو کوئی گناہ کمائے گا تو اس کا گناہ اسی پر ہوگا. اور اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے. جو کوئی گناہ خطا کمائے گا پھر اللہ نے فرمایا کہ پھر وہ خود جو ہے گناہ کرے، خطا کرے، اور پھر اس کا الزام دوسروں پر لگا دے تو تحقیق اس نے فقد احتمل بہتانا و اسم مبینہ، اس نے بڑا گناہ کیا. اور اگر اللہ کی فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تم پر تو تم گمراہ ہو جاتے اور اپنے آپ کی وجہ سے گمراہ ہوتے، اور وہ آپ سے وسلم کو کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اور اللہ نے نازل کیے تجھ پر کتاب، حکمت، اور سکھایا وہ جو تم نہیں جانتے تھے. اور اللہ کا فضل، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اللہ کا آپ پر بہت بڑا فضل ہے. Subscribe Sukhuni Kalp.